صاحب آپ سے میں ذرا پروگرام کا آغاز کروں گی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے عوام کہہ رہے کہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو چکا ہے. اب جو بات ہے وہ طلب اور رسد سے بہت آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ ہماری جو ہے طلب سے زیادہ جو رسد ہے وہ ہمارے لیے درد سر بن چکی ہے کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ اور گردشی قرضوں کا معاملہ حل کیے بغیر جو ہے بجلی کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ ناممکن سا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے مجھے تو. اور خاص طور پر جو آئی پی پی کے جو معاہدے ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن گئے ہیں. اور کیوں حکومت جو ہے آئی پی پی معاہدوں میں جو ہے وہ نظر ثانی میں تاخیر کر رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آئی پی پی کے جو بنیادی طور پر یہ جو معاہدے ہیں اور جو حکومت نے کیے یہ کیے کب 1994 میں 2002 میں پھر 2015 میں. اور اس وقت حکومتوں کے حکمران کون سی حکومتیں تھیں کون سے افراد تھے جو یہ حکومتیں چلا رہے تھے اور انہوں نے پھر کب کس کو نوازا. یہ متعدد دفعہ رپورٹ آ چکی ہے. آپ 2020 کی لیٹسٹ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں پھر آپ 2023-24 کی ایک رپورٹ ایک بہت ایک اہم ادارے کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کی گئی. اس میں بھی کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں. یہ بنیادی طور پر آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی جسم کو بار بار نوچنا اور جسم کو غریبوں کا جسم موجود ہے اور اس کو نوچ کون رہا ہے یہ آئی پی پیز کے معاہدے. نچوا کون رہے ہیں یہ ہمارے حکمران جو حکومتوں میں آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ ان کو بالکل مٹی ڈال کے بیٹھ جاتے سکون سے. ان کی پریس کانفرنس دیکھیں بجلی پر جب سے حکومت آئی ہے جو ہے 87 دفعہ جو ہے یہ انہوں نے میٹنگز کے ساتھ اجلاس کیے. ان کی پریس کانفرنس ہوئی ٹوٹل 87 بار یہ اس چیز کو بیچ چکی ہے کہ ہم اس معاملے کو بہتر کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے, ہم ان کو ریویو میں جائیں گے. مجال ہے کہ اس کی طرف جائیں. کیونکہ اگر آپ معاہدوں کے اوپر فوکس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آئی پی پی سے 47.9 کے قریب جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہم 100% ادائیگیاں کرتے ہیں. اندازہ کریں پاکستان جو ہے وہ شرافیہ کے لیے لوٹ مار مافیاز کے لیے کتنا جو ہے وہ پرسکون ہے کہ جو چاہے جتنا مرضی لوٹ لے غریبوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پوچھنے والے کون ہے؟ حکمرانوں کی خود جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان میں انوالومنٹ ہے. بلکہ آپ یہ چیک کر لیں 2017 میں کس کو جو ہے وہ آئی پی پیز لگی, کس کے ساتھ ایگریمنٹ کیے. حکومت کے خود جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں. حویلی بہادر شاہ دیکھ لیں, بھکی پی ٹی پی ایل والا دیکھ لیں, پھر اس کے ساتھ کچھ ایسے بڑے بڑے نام بھی ہیں جن کے میں نام سامنے رکھ سکتا ہوں جن کے آئی پی پیز جو ہے جنہوں نے بنا رکھے ہیں پھر ان کے ساتھ معاہدے کیے. آپ حیران ہوں, آپ اندازہ کریں کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے کسی رشتہ دار کے نام پہ آئی پی پی نہیں ہے ان کے رشتہ داروں کے نام پہ 2017 میں آئی پی پی ان کو رجسٹر کروایا گیا موجود ہے. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے ان کو 100% ادائیگی کرنی اور غریب بندہ سرتا گلتا مرتا چلا جائے, روٹی ایک وقت کی کھانے سے جو ہے وہ بیچاروں مددگار پھرتا ہے اور حکمران کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں بیان کرتے ہیں. آپ ان کے منشور میں دیکھیں 6 دفعہ منشور میں انہوں نے وہ جو گوہر اجاز صاحب جو 40 خاندانوں کا تذکرہ کر رہے تھے انہی میں شامل ہے. بالکل اسی میں شامل ہیں. یہ کوئی خاندان کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. ہم متعدد دفعہ اس پلیٹ فارم سے یہ چیزیں ایویڈنٹ چیزیں سامنے رکھ چکے ہیں. بلکہ مزید اگر عوام چاہتی ہے کہ وہ جو خاندان کون سے ہیں چپ کر کے جائیں, آپ جا کے واٹر اینڈ ریسورسز کی ویب سائٹ پہ جائیں, واٹر پاور ڈویژن کی, وہاں پر آپ کو ایک لسٹ ملے گی. لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا پڑے گی کیونکہ بڑے یہ ڈینجرس قسم کے آپ کو پتا ہے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور چھپا کے جو ہے وہ فہرست دی گئی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں 22,000 دیکھیں بل میں سادہ الفاظ میں کرتا ہوں تاکہ عوام سمجھ سکے. 22,000 میگا واٹ پاکستان کو ضرورت ہے. ایک وقت آیا تھا بہت زیادہ 28,000 چلی گئی لیکن 22,000 میگا واٹ کی پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے. ہم کتنی کر رہے ہیں 45 سے 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ہم 42,000 یعنی وہ باقی جو جا رہی ہے لگ بھگ 25-26,000 اس کے آپ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور پھر ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, یہ رپورٹ جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو پیش کی گئی, اگر پروڈیوسر صاحب وہ رپورٹ چلائے, اس میں آئی جی سی پی کا حوالہ دیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ جو مرضی کریں یہ چلتے گئے, اس میں اربوں روپے کی جو ہے وہ مبینہ کرپشن بے ضابطگیوں کی کہانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے پیشگوئی کی ہے کہ 2031 تک انسٹال کیپیسٹی لگ بھگ کوئی 70,000 میگا واٹ 69,372 کوئی 70,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ میگا واٹ ہوگی اور ہماری ڈیمانڈ 41,338 ہوگی. پتہ نہیں آپ نے یہ پیشگوئی کی, اس کے خلاف اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ آئی پی پیز اور لگانا شروع کر دی.
2015 میں کیا آپ کو نہیں اندازہ تھا؟ 2010 میں آپ کو کہیں نہیں اندازہ تھا؟ یہ حکمران بات کرتے ہیں ہم نے بجلی کی قیمتیں نیچے کر دی. آج بھی نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے, بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پریس ریلیز جاری کی, مسلم لیگ نون کی ایک پارٹی کے صدر کی پریس ریلیز جاری کی, اور اس میں کہا کہ 2013 میں جب ہم تھے ہم نے بجلی کی قیمتیں نیچے لے آئے تھے, مہنگائی نہیں تھی. لیکن حضور جو آپ کر گئے تھے وہ آج عوام اس کو جو ہے بھگت رہی ہے. جو آپ معاہدے 94 میں کر گئے تھے, پھر 2002 میں جنہوں نے کیا, پھر 2015 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو وہ اقدامات کیے, اور پھر بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب پنجاب کی حکومت تھی, بتا رہے تھے کہ ہم بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. میں ایز اے رپورٹر خود ان کو وہاں پہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا, کبھی بھکی جا رہے ہیں, کبھی پی ٹی پی ایل جا رہے ہیں, کبھی بھرپور طریقے سے بھاگ در ہو رہی ہے. ہوتا کیا تھا وہ آپ نے یہ یعنی آپ اندازہ تو کریں, سرکاری آپ نے آئی پی پی بنا رکھے ہیں, پیسہ غریب سے لے کے سرکاری خزانے میں. اور یار کوئی تو خدا کا خوف کرے. آپ نے عوام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پیسے لے کے جیب میں. پھر اشرافیہ, کس کو نہیں پتا رحیم یار خان میں کس کی جو ہے وہ یہ آئی پی پی لگے ہیں, کس کو نہیں پتا چنیوٹ میں کس کے جو ہے وہ لگے ہیں. آپ اندازہ کریں. پھر اس میں اگر آپ چلے جائیں تو اب اس میں تو بے شمار رپورٹ میں چیزیں انکشافات کیے گئے. اس سے ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں, ابھی پریس کانفرنس ہو رہی, لگ بھگ 47% ملازمین جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں, وہ بے روزگار ہو گئے. کیوں؟ جب اتنی مہنگی بجلی ملے گی, انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل باقی کارخانے وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی, مہنگائی بڑھے گی, کوئی چیز آپ کو سستی نہیں ملے گی. اور اس پر بے شمار دفعہ رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی, متعدد سیکشن میں پیش کی گئی. ابھی میں آپ کو ایک بات سے بتا دیتا ہوں کہ نیپرا کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی جو ہے سستی بجلی جب ذرائع موجود ہیں تو آپ اس پر کیوں نہیں جاتے, اور آئی پی پیز کے معاملے پر کیوں نہیں جاتے. انہوں نے کہا, آگے سے جواب ملا کہ سر آپ چھوڑیں آئی پی پیز پر ہم نے کیا جانا, آپ کو پتا ہے فلاں کا بھی ہے, ان کا بھی عزیز ہے, ان کی بھی کمپنی, آپ اس کو چھوڑیں. ہم نے کیونکہ گیس منگوا رکھی تھی RLNG پر, تو اس لیے مجبوراً ہمیں وہ مہنگی بجلی بنانی پڑ رہی ہے. یعنی کوئی ہمارے پاس ویژن نہیں ہے, کوئی حالات بہتر نہیں ہے. مجبوری میں کیے جا رہے. حسن صاحب بالکل ایسے ہی عدیل اور یہ ڈاکومنٹس موجود